بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں مسئلہ باغ فدق، اس پر شروع سے بحث ہو رہی ہے۔ روافض اس مسئلہ کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ کو غاصب، ظالم کہتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس مسئلہ کے اندر حقیقت کو بیان کر کے آج تک دفاع کرتے چلے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسئلہ کے اندر کوئی ظلم غصب نہیں کیا، بلکہ عین اسی طرح عمل فرمایا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ حال ہی میں مسئلہ باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے مولانا محمد اشرف آصف صاحب نے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا باغ فدق کے مسئلہ میں جب سوال کر رہی تھی تو خطا پر تھی، غلطی پر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مال حرام سے بچایا۔ اس پر اہل اسلام کے اندر تشویش کی لہر دوڑی اور اہل اسلام کے ایمانی جذبوں کو ٹھیس پہنچی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت نبوت کے اندر وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر اقدس پر چادر تطہیر رکھی ہے اور اذہاب رجس کا لباس عطا فرمایا ہے۔ وہ سیدہ جو اذہاب رجس کے لباس میں ملبوس ہو، جس کے سر اقدس پر قرآن شریف نے چادر تطہیر رکھی ہو، اب ان سے نعوذ باللہ اس طرح خطا پر ہونا، غلطی پر ہونا یا مال حرام کی طلب کے اندر جانا، یہ آپ کی شان اقدس کے اندر کھلی اور سری گستاخی ہے۔ جب مولانا اشرف آصف صاحب نے یہ کلمات کہے تو شور اٹھا، پھر اسے سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ بہت سارے علماء کرام، مشائخ اعظام جیسے صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب مکی شریف سے، اور ایسے ہی صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب شرف پور شریف سے اور کوکڑا شریف سے، اور مولانا اشرف آصف کے استاد مفتی استاد العلماء مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، اور ایسے ہی بزرگ عالم دین مولانا عبدالستار سعیدی صاحب اور دیگر علماء کرام ان کے ہاں گئے کہ مولانا اشرف آصف صاحب سے رجوع کرنے کو کہا جائے، توبہ کرنے کو کہا جائے، مگر بات نہ بن سکی، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے برطانیہ سے حجت الاسلام وارث علوم حافظ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی تشریف لائے۔ لوگوں نے انہیں درخواست کی کہ اس مسئلہ پر آپ فوری توجہ فرمائیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے ماتھے پر ایک داغ ہے کہ نعوذ باللہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو کہا جائے گا کہ سارے اہل سنت و جماعت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بے ادب ہیں۔ تو آپ نے مذکور کو یہ دعوت دی کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں اور یہاں بیٹھ کر مسئلہ سمجھا لیں، کیونکہ مذکور رہائشی طور پر بھی مکی شریف کے ہیں
اور مرید بھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت اور یہاں تک پروٹوکول یہ سارا حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی اور حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرف و ہما نے کیا ہے۔ تو کیا حرج تھی کہ یہاں بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھا لیتے، مگر وہ نہ آئے۔ پھر مناظرے کی بات ہوئی، پھر بھی وہ نہ آئے، کیونکہ مذکور یہاں پڑھتے رہے ہیں، یہاں کے تعلیم یافتہ ہیں۔ میں بھی الحمدللہ یہاں پڑھتا رہا ہوں۔ آدھی تعلیم میری بندیال شریف سے ہے، آدھی جامعہ محمدیہ بکی شریف سے ہے، اور الحمدللہ میں نے 32 سال تدریس کا کام جامعہ محمدیہ بکی شریف میں کیا، اور لگ بھگ 2 عشرے دارالفتاء کے اندر بھی کام کیا۔ تو کیا بات تھی کہ یہ ہمارا مرکز ہے اور یہ شخصیات ہماری محترم ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو سلجھا لیا جاتا، مگر ایسا نہ کیا مذکور نے۔ تب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جب رجوع اور توبہ کی کوئی بات نہیں بن رہی اور مناظرے اور افہام و تفہیم کی بھی کوئی بات نہیں بن رہی، تو اب اس پر علماء شرعی حکم لگائیں، جس کے لیے المجلس الاستشاری التحقیقی اہل السنت والجماعہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس مجلس کے اندر مجھے بھی حکم ہوا اور میں بھی شریک ہوا۔ علماء نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد بڑے ہی محتاط انداز پر اس امر کا شرعی جائزہ لے کر فتویٰ صادر کیا گیا، جس کی ڈیوٹی مجھے سونپی گئی کہ آپ پڑھ کے سنائیں گے، لکھیں گے یہ مضمون اور پڑھ کے سنائیں گے۔ چنانچہ میں نے آستانہ عالیہ علی پور شریف کے اندر منعقدہ کانفرنس کے اندر وہ فتویٰ پیش کیا، جس کانفرنس کا اہتمام جانشین امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے فرمایا، اور ملک بھر سے کم و بیش مختلف صوبوں سے، اضلاع سے، ملک سے علماء و مشائخ نے اس کے اندر شرکت کی۔ الحمدللہ یہ فتویٰ اور یہ مسئلہ نہ تو ذاتی اناد پر مبنی ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی غرض کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ محض سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کی حفاظت اور اہل سنت و جماعت کے ماتھے سے بے ادبی کا داغ دھونے کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے اپنے میرٹ پر ہے، اور الحمدللہ ہم اس بات پر قائم ہیں کہ کوئی صاحب اس فتوے کے متعلق بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، آپشن کھلا ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم عام ہے، اسی لیے کسی کا نام بھی نہیں لکھا گیا۔ نام فتوے میں ہم تب لکھتے ہیں جب دونوں فریق سامنے ہوں، تو پھر بات چیت کے ذریعے وہ لکھتے ہیں۔ یہاں اگرچہ بات واضح تھی، مگر پھر بھی نفس مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فتویٰ لکھا گیا، اور الحمدللہ ملک بھر سے علماء و مشائخ نے کثیر تعداد کے اندر اس پر تصدیقی دستخط بھی فرمائے۔ حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحبان، آستانہ عالیہ محدث اعظم فیصل آباد، اتنے آستانہ عالیہ بکی شریف جامعہ محمدیہ، اور اس طرح کے راول پنڈی میں حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اور اتنی بڑی بڑی مقتدر علمی روحانی شخصیات نے اس فتویٰ کی تصدیق کی ہے۔ اور میں الحمدللہ اللہ و رسول کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اگر اس مسئلے سے فتوے سے الجھاؤ ہو تو ہم ہر طرح اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ بعض علماء نے اس مسئلے پر بات شروع کر رکھی ہے، اگرچہ وہ ایک آدھ یا دو ہیں، جیسے حضرت مولانا محمد سعید قمر صاحب ہیں، میری معلومات کے مطابق مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب بھی ہیں،
وہ باز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقف ٹھیک ہے، ان علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جائزہ لے. آپ باز کر رہے ہیں انبیاء کرام کی خطا اجتہادی پر، آپ باز کر رہے ہیں مسئلہ امکان خطا پر، جبکہ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. یہاں مذکور کا یہ بے ادبی پر مشتمل کلام ہے. خدا را آپ سوال گندم جواب چنا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اس پر کلام کریں. صحابہ کرام میں سے، آل بیت کرام میں سے، تابعین کرام میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے، علماء کلام میں سے کسی کا قول پیش کریں کہ کسی نے کہا ہو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں، غلطی پر تھیں، تب تو کوئی بات ہو سکتی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ قول شاذ ہے یا راجح ہے. لیکن آپ حضرات مسئلے کو چھوڑ کر کسی اور مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور مسئلہ بیان کر کے حکم اس مسئلے پر لگا رہے ہیں. تو ان علماء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نفس مسئلہ پر بحث فرمائیں تاکہ حقیقت سامنے آ سکے. اور اس کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعظیم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بعد سب سے مقدم ہے. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. ہم نے مثبت طریقے سے اس موقف کو پیش کیا، یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور علماء کرام اور مشائخ اعظام جو سیدہ کی عظمت کے لیے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں چند ناسمجھ قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں مشائخ اعظام کے بارے میں اور علماء حق کے بارے میں. انہیں چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے نفس مسئلہ کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. کیونکہ پہلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے ادبی ہوئی، وہاں سے نکلے تو انبیاء کرام تک پہنچے اور رسول اللہ کی امت کے مشائخ اعظام علماء کرام تک پہنچے. کس کو چھوڑا؟ انبیاء کو نہیں چھوڑا، آل بیت نبوت کو نہیں چھوڑا، اور پھر رسول اللہ کی امت کے علماء اور مشائخ کو نہیں چھوڑا. ان نوخیز بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اس کا شرعی نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. نہ ہی تو کسی کی ذاتی عداوت ہے اشرف آصف صاحب سے، نہ ہی کوئی ذاتی مفاد ہے. یہ محض مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی ہے اور یہ ترجمانی جب تک زندگی ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کا ترجمہ ہی ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کے راستے پر رکھے، بے ادبی سے بچائے. اگرچہ اس پر اور باتیں بھی ہیں مگر کسی دوسرے کلپ میں انشاءاللہ عرض کریں گے. اقوال تو انبیاء کے بارے میں بھی ملتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ملتے ہیں، اور اہل بیت کرام کے بارے میں بھی، صحابہ کرام کے بارے میں بھی. اہل سنت کے مذہب میں اس پر عمل کیا جاتا ہے جو راجح قول ہو، جمہور کا قول ہو، جو قرآن و سنت کی نصوص کا نتیجہ ہو. لہذا میں اپیل کروں گا جملہ اہل اسلام اہل سنت و جماعت سے کہ یہ پیغام ہے جو اس فتوے کے پس منظر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ جملہ مسلمان اس فتوے کی حقیقت اور پس منظر سے بھی آگاہ ہوں اور اپنے اس عقیدے کے تحفظ کا جذبہ بھی اپنے اندر سلامت رکھیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.